چھونا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج 22واں روزہ ہے۔ 22ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ آج کے نشست میں کریں گے۔ پہلے قرآن کی ایک نصیحت، اس کے بارے میں انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ عزیز آج کے خاص اعمال اور وظائف۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی سے سچی اور پکی توبہ کر لو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایمان والوں نے سچی توبہ کی، اللہ کریم توبہ پر استقامت نصیب فرمائے، اور آنے والی زندگیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس توبہ کی برکات نصیب فرمائے۔ 22ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، اس کا میں تذکرہ آج کی نشست میں بھی کرتے ہیں ہم۔ فجر کی نماز کے بعد جو خاص عمل ہے وہ ہے سبحان اللہ 3 مرتبہ سورۃ القدر اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ سورہ انشراح، الم نشرح لک صدرک، یعنی پوری سورہ مبارکہ 30ویں سپارے کے اندر موجود ہیں۔ سورہ انشراح بھی کہتے ہیں اور سورہ الم نشرح بھی کہتے ہیں۔ تو یہ پوری سورہ مبارکہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے 11 بار پڑھنی ہے۔ یہ عمل بہت زیادہ مفید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو کسی وقت میں کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کریں کیا نہیں کریں، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کریم شرح صدر فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعد نماز ظہر جو خاص عمل ہے وہ سبحان اللہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28 تک ہے۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اب میں وہ آیہ مبارکہ پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بعد نماز عصر کا جو خاص عمل ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے 11 بار، ربی زدنی علما وعملا والحقنی بالصالحین۔ اگر آپ کو پورا نہیں آتا تو آپ اتنا پڑھ لیں، رب زدنی علما وعملا۔ یہ جو 22ویں روزے کے خاص اعمال ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں، خاص طور پر جو علم حاصل کر رہے ہیں، بچے ہیں، اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں، کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، ان کو کوئی بات دماغ میں بیٹھتی نہیں ہے، کوئی بات یاد کرنا چاہتے ہیں، یاد نہیں ہو رہی ہوتی، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز 22ویں روز کے خاص اعمال کی برکت سے انشاءاللہ ان کے علم میں پختگی بھی ہوگی اور علم پر عمل کی توفیق بھی ہوگی، اور انشاءاللہ علم کے راستے بھی اللہ کریم آسان فرما دیں گے۔ تو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے 28 تک اول آخر درود شریف کے ساتھ 21 بار پڑھنا۔ اسی طریقے سے آپ نے بعد نماز مغرب یہ ذہن میں رکھیں، یہ آخری اشرہ اس میں وہی چلے گا 73 ٹائم اللہم اجرنی من النار، اور اسی طریقے سے 11 بار اللہم اجرنا من النار۔ کیوں کہ 73 ٹائم اپنی نیت کر کے یا اللہ مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما، جہنم سے آزادی عطا فرما، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا دے۔ اور اسی طریقے سے پھر آپ نے اللہم اجرنا من النار، اس میں آپ نے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے اعزاء اقارب کی، اور پوری امت مسلمہ کو جہنم سے آزادی کی پناہ مانگنی۔ اور پھر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے 5واں اور چھٹا کرنا، اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح اعمال صالحہ کا نور نصیب فرمائے اور آنے والی زندگی میں اس کی برکات نصیب فرمائے۔ سلسلہ یادگار رمضان جاری ہے، الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک ملا اس دفعہ کہ الحمدللہ بہت سی بہنیں، بہت سے بزرگ، بہت سے بھائی ماشاءاللہ گھروں کے اندر ایک دینی ماحول بنا ہوا ہے۔ اللہ کریم استقامت فی الدین نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ یہ دوسری تاخیرات آنے والی ہے، 23ویں شب کے کیا خاص اعمال و وظائف ہیں، تاخیراتوں کا بھی ہم نے اس سلسلہ شروع کیا کہ تاخیراتوں کو کیسے گزاریں۔ تو الحمدللہ 23ویں شب کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں وہ انشاءاللہ العزیز وہ ویڈیو بھی یوٹیوب پر موجود ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔